السلام علیکم جی. حضوری بیٹھے کی طرف سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور آج جو بات کریں گے وہ کمنٹس کی بیس پہ. جو وظائف آپ کو بتائیں گے وہ کمنٹس کی بیس پہ بتائیں گے. اب کمنٹس میں کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں جی آج کل جو لاہور یا کراچی یا پورے ملک میں ایک وبا پھیلی ہوئی ہے جس کو کہتے ہیں ڈینگی کہتے ہیں جس کو، اس کے بعد ملیریا بھی ہو رہا ہے، اس کے بعد ٹائیفائڈ بھی ہو رہا ہے. تو کوشچن یہ تھا کہ کیا قرآن پاک میں کوئی ایسی، قرآن پاک میں کچھ آیت ہیں یا کوئی ایسی چیزیں ہیں کہ جس کو پڑھنے سے ہماری ان بیماریوں سے جان چھوٹ جائے. تو یہ کوشچن کرنا ہی نہیں چاہیے کہ کیا ہے، بلکہ یہ آپ کو ایک چیز بتاؤں، قرآن پاک کے اندر ہر بیماری کی شفا موجود ہے. اس میں کوئی شک نہیں. جو کوشچن نہیں کیا نا ہے، اس میں تھا نہیں ہے، اس میں ہے کا ورڈ آتا ہے. اور قرآن پاک میں ہر چیز کی شفا موجود ہے. اب جیسے آپ دیکھیں پورا پاکستان ڈوبا ہوا ہے، پانی میں ڈوبا ہوا ہے، ظاہر ہے ہمارے اعمال ہی ہیں جس کی وجہ سے ہم یہ سارا کچھ ہمیں دیکھنا پڑ رہا ہے. لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اس کو بہتر پتہ ہے کیا اس میں کیا ہمارے لیے اچھا کیا برا ہے. لیکن جہاں پانی اکٹھا ہو رہا ہے، آپ کو پتہ ہے اب اتنی کیپیسٹی تو ہے نہیں گورنمنٹ کے ہر جگہ جا کے سپرے کرے، لیکن اپنے طور پہ ہم جتنی اس کی کوشش کر سکیں سپرے اپنے گھروں میں ایٹ لیسٹ کر لیں یا اپنے ارد گرد علاقوں میں کر لیں. بہرحال اب میں اس کی طرف آتا ہوں. اب دوسرا ساتھ ہی یہ دوسرا ہے کہ جی آپ کے جو ہیں وظائف ٹو دی پوائنٹ ہوتے ہیں، اور تقریباً ڈیوریشن انہوں نے 5 سے 6 منٹ لکھی ہوئی ہے، لیکن میں بعد کا 7-8 منٹ بھی لے جاتا ہوں. تو کوشچن ان کا کرتا ہے کہ آپ کے ویوز 200+ سے نہیں جاتے. تو بھائی آپ کو پہلے بھی پتہ ہے کہ یہ جو چینل ہے یہ لوگوں کی فلاح کے لیے بنا ہوا ہے. یہ چینلز کی ویوز کے لیے نہیں بنا ہوا. اور ویوز اس وقت آتے ہیں جب پڑھنے والے کے دماغ میں اسلام میں شعور، جس کو کہتے ہیں شعور ہونا، ٹھیک ہے نا. اگر آپ کے اندر ایک کیڑا موجود ہے تو آپ نے پھر اس چینل کو یا ان وظائف کو پڑھنا ہی پڑھنا. اب جس نے کبھی مسجد میں نہیں جانا، کبھی گھر میں نماز نہیں پڑھنی، یا بار ایسی بات مجھے نہیں کرنی چاہیے، تو پھر وہ تھوڑا سا نا وہ ان وظائف کی طرف سے تھوڑا ڈگمگا جاتا ہے. بہرحال یہ باتیں تو چھوڑیں. تو اب میں وظائف کی طرف آ جاتا ہوں، کیونکہ اور وظائف یہ ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر کسی گھر میں یہ بیماری ہو جائے تو آپ کو پتہ ہے گھر میں جب کوئی بندہ بیمار ہوتا ہے تو باقی گھر والے بھی بہت زیادہ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. اور یہ ایسی ایک بیماری ہے جو آپ ٹی وی میں ایڈورٹیزمنٹ بھی آتی ہے جو لوگوں کو اور ڈراتی ہے کہ جی آج اتنی ڈیتھ ہو گئی ڈینگی سے، آج اتنی ڈینگی. اور ایک تو بندہ بیمار پڑا، اوپر سے جب اس کو یہ خبر پہنچتی ہے تو وہ اور تھوڑا سا ڈپریس ہوتا ہے. تو بھائی ڈپریس ہونے کی بات نہیں ہے. میں یہ نہیں کہوں گا، وظیفہ تو آپ کو بتاتا ہوں، لیکن ساتھ میں تو یہ کہوں گا کہ اگر آپ ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں تو ضرور جائیں. ڈاکٹر آپ کو جو میڈیسن دیتا ہے اس کو استعمال کریں. ڈاکٹر جو آپ کو ٹیسٹ دیتا ہے وہ آپ ٹیسٹ کرائیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ جو کتاب ہے آپ کی، یہ ہماری قرآن پاک، اس پہ ہر چیز کی، ہر بیماری کی شفا موجود ہے. اس لیے اس کو بھی ساتھ آپ پڑھیں. اب میں عمل کی طرف آ جاتا ہوں. اب جس کو خدا نہ خواستہ یہ مسئلہ ہے اور میڈیسن بھی کھا رہا ہے لیکن فرق نہیں پڑ رہا، تو یہ چیز سے ہمیں 1-2 دن میں اس کو فوراً سے پہلے 100% فرق پڑ جائے گا. اب وہ کیا ہے؟ آپ نے 3 دفعہ پڑھنا ہے دودھ ابراہیم، 11 مرتبہ آپ نے پڑھنی ہے سورہ فاتحہ، 11 مرتبہ آپ نے پڑھنی ہے سورہ کوثر، اور 11 مرتبہ آپ نے پڑھنی ہے سورہ حشر کی آخری 3 آیات. پورا نہیں کہہ رہا کیونکہ بہت لمبی سورت ہے، آخری 3 آیات، کیونکہ اس میں بہت سب کچھ کریم کٹھی ہو رہتی ہے. اس میں اللہ تعالیٰ کا نام بھی ہے، اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام بھی ہے، اور بہت برکت ہے اللہ تعالیٰ کے، بلکہ ہر نام میں برکت ہے. قرآن پاک کے ہر لفظ میں بہت زیادہ برکت ہے. لیکن جو پرابلم کے حساب سے آپ نے چیز پوچھی اس کے مطابق آپ کو یہ وظائف بتا رہا ہوں. اب ایک چیز بتاؤں، جو ہے نا حضوری بیٹھک، اس کے ہمیشہ سادے ہی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا. ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہے کہ ہم آپ کا دماغ پڑھیں اور آپ کے دماغ کے مطابق آپ کو وظائف بتائیں تو آگے آپ زیادہ سے زیادہ ہمیں ویو کریں. نہ، ہم نے اپنے آپ کو اپنی سیٹسفیکشن کے لیے آپ کو وہ چیز بتانی ہے. اپنے آپ کو سیٹسفائی کرنا ہے کہ ہم آپ کو جو چیز بتا رہے ہیں وہ اتھینٹک ہے اور اس سے آپ کو بہت زیادہ فرق پڑے گا.
اب جب دوسری طرف آپ آ جاتے ہیں کہ جی ویوز نہیں بڑھ رہے، تو جب ایک چینل جنریٹ ہوتا ہے تو اس کو تھوڑا سا اسٹرگل کرنا پڑتی ہے. حضوری بیٹھک بھی اسٹرگل کر رہی ہے، اب تک آپ کو مور دین 180 وظائف بتا چکی ہے یہ. لیکن پھر بھی اگر اس کو سپورٹ، اگر کسی نیو چینل کو اگر کوئی سپورٹ ملتی ہے، اور وہ سپورٹ کس سے ملتی ہے؟ ان چینل سے جن کے سبسکرائبر ماشاءاللہ بہت زیادہ ہوتے ہیں. تو ہم نے بھی لاہور میں ادھر ادھر دیکھا کہ شاید کوئی ایسا ملے، تو آ جا کے ہمیں جب سارا اسٹڈی کیا، ظاہر ہے سوشل میڈیا پہ وہ سارے آتے ہیں، ان میں جب دیکھا تو سب سے بیسٹ ہمیں ایک ہی چینل جو پسند آیا، جس کا نام ہے یہ سویٹی لاہوری ولاگر. اور ان کی جب ان کے 2-3 ولاگ دیکھے، یہ دیکھنے کے لیے کہ ان کا کیا ہے، ان کا، کیونکہ جب آج کسی آپ کو سنتی ہیں تو آپ کو اس کا سارا کیا کہتے ہیں، نسب، سارا ہر چیز اس کی پتہ لگ جاتی ہے. جب ان کو سنا تو پتہ لگا نہیں یہ ایک خاندانی خاتون ہے اور یہ خاندانی چینل ہے. تو پھر یہ کوشش کی کہ ہم اس چینل کی طرف اپنے آپ کو لے کے جائیں گے اور ان سے تھوڑی سی ہیلپ یہ کہیں گے. لیکن آگے ایک چیز اور میں یاد رکھیں، آگے پھر اس چینل کی اپنی ایک ریسٹرکشن ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، کہ آیا ہمارا چینل یہ ہے، ہم نے اس کو ساتھ ہیلپ آؤٹ کرنا ہے کہ نہیں کرنا. تو اگر کوئی کہتا ہے نہیں جی میری مجبوری ہے، میں ہیلپ آؤٹ نہیں کر سکتا یا نہیں کر سکتی، تو اس میں مائنڈ کرنے کی کوئی ضرورت ہوتی ہے. پھر بہتر ہے کہ آپ اپنی اسٹرگل کرتے جائیں. تو یہ وہ آپ کے کوشچن کا جواب تھا کہ چینل کیوں نہیں ہے اور چینل کی گروتھ کی نہیں ہے. تو گروتھ کے لیے آپ کو تھوڑا سا سہارے کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن اگر آپ اپنی محنت سے سہارا نہ لیں اور اپنی محنت سے اوپر آئیں تو وہ تو سونے پہ سہاگا ہے. لیکن ہم نے صوفیزم پہ بھی کافی کچھ لکھا، اس کو بھی کافی کچھ لکھا. لیکن اب یہ ہمارا چینل کیا کرے جب لوگوں میں جو لوگ اسلام سے دور ہوتے جا رہے ہیں، اور یہ جو شعور ہوتا ہے جو سیکھنے کا اسلام کے متعلق کا، یہ تھوڑا کم ہوتا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے آپ کو جو جتنے یہ چینلز جو ہوتے ہیں، جیسے حضوری بیٹھک ہے، جیسے پیور اسلامک چینل ہے، تو اس کے ویوز کم ہوتے جا رہے ہیں. اس کے الٹرنیٹ اگر آپ دوسرے دیکھیں گے، ایکٹیویٹیز کے دیکھیں گے، ان کے آپ کو شاید بہت زیادہ نظر آئیں. تو بہرحال ہمارا ان کا کوئی مقابلہ نہیں ہے، کیونکہ ہم نے چلنا اپنے قرآن پاک کو لے کے. تو اور اس کے بعد ہم نے آپ کو اب وظائف بتانا ہے، اور کوشش کرنی ہے کہ اس طریقے سے آپ کو وظیفہ بتایا جائے کہ اس سے آپ کو 100% بینیفٹ ہو. اب یہ جو بتایا آپ نے اس کو کرنا ہے، اور یہ کرنے کے بعد میں نے آپ کو کہا تھا پانی کی بوٹل میں پھونک مار کے گھر میں سب کو پلائیں، اور انشاءاللہ 1-2 دن میں آپ کو شفا نظر آنی شروع ہو جائے گی. ٹھیک ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ قرآن پاک میں ہر بیماری کا علاج موجود ہے، چاہے وہ جتنی ہی بھیانک کیوں نہ ہو. تو مجھے امید ہے کہ آپ یہ اس وظیفے کو لازمی کریں گے، اور آگے صدقہ جاریہ طور پہ ان کو بھی شیئر کریں گے جن کو یہ اس پرابلم سے گزر رہے ہیں. کیونکہ بتانا ہم تو آپ کو بتا رہے ہیں نا، لیکن جو بندہ اس بیماری سے گزر رہا ہوتا ہے نا، اس کے اوپر جو بیت رہی ہوتی ہے، یہ صرف اسی کو پتہ، دوسرا بندہ صرف اندازہ لگا سکتا ہے. ٹھیک ہے، اور مجھے امید ہے کہ آپ یہ وظیفہ بھی کریں گے، اور انشاءاللہ اس سے آپ 1-2 دن میں اس کو آپ کو ریکوری بھی ہو جائے گی، اور ایک صدقہ جاریہ طور پہ اس کو آپ آگے بھی لوگوں کے ساتھ شیئر کریں. اور اس کی پھر ایک دفعہ رپیٹ کر دوں وظیفے کو، کہ آپ نے 3 دفعہ درود ابراہیم پڑھنا ہے. اس کے بعد آپ نے 11 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، 11 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنی ہے، اور 11 مرتبہ سورہ حشر کی آخری 3 آیات پڑھنی ہے. اور پڑھ کے پانی کی بوتل لیں، اس پہ دم کر دیں، یا کوئی کجا ٹائپ لے لیں مٹی کا، کوئی ایسی چیز لیں گھر میں، برتن، کوئی جگ لے لیں، اس پہ پھونک مار دیں، اور اس مریض کو بلکہ باقیوں کو بھی گھر میں 7 دن پلائیں، اور انشاءاللہ 1-2 دن میں اللہ تعالیٰ شفا لازمی دیں گے. اب اس کے ساتھ ہی حضوری بیٹھک کو آپ اجازت دیجیے. ایاک نعبد و ایاک نستعین.